أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 282 282. اور جب تم ایک دوسرے سے کچھ خریدو یا بیچو تو گواہ ضرور بنا لیا کرو، اور کوئی لکھنے والا منشی یا گواہی دینے والا نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری طرف سے کھلا ہوا گناہ اور پاپ ہوگا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم اور نالج رکھتا ہے. And take witnesses when you conclude a contract, and let no scribe be harmed or any witness. And if you do so, indeed it is a grave disobedience in you. And fear Allah, and Allah teaches you, and Allah is knowing of all things. اب یہ کنکلوڈنگ پارٹ ہے اس پوری آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے لین دین معاملات کا پورا طریقہ ہمیں بتایا. پہلی بات یہ کہی گئی ہے، اس سے اوپر جو ہے قرض کے بارے میں پورا تھا کہ جب بھی آپ کو قرض یا ڈیٹ لینا ہے یا دینا ہے تو اسے لکھنا ہے، گواہ بنانا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جب کوئی چیز تم بیچ رہے ہو یا خرید رہے ہو، اور خاص طور سے جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی زمین خرید رہے ہیں، کوئی چیز رجسٹر کر رہے ہیں، تجارتی معاملات میں آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گواہ ضرور بناؤ. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آج دنیا اسی پر عمل کر رہی ہے. آپ کچھ رجسٹر کرنے جاتے ہیں کورٹ میں تو کتنے گواہ چاہیے آپ کو؟ کتنے گواہ چاہیے؟ 2. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تھا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، 2 گواہ لاؤ جو بھی معاملات کرنا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو بھی لکھنے والا، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کی طرح سسٹم تو نہیں تھا اس ٹائم نا، کوئی کورٹ نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی کارپوریشن نہیں تھا. لوگوں کے بیس پر ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے معاملات کیے جاتے تھے. تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارا معاملہ، تمہارا کانٹریکٹ لکھ رہا ہے یا کوئی آ کے گواہی دے رہا ہے تو اس کو اب ٹارچر نہ کرو کہ تم بدل دو اس میں، یا گواہی دینے والے پہ دباؤ بناؤ، پریشر بناؤ کہ تم گواہی بدل ڈالو. 1 لاکھ دیا تھا تو بولو کہ 50,000 دیا تھا، فار ایگزامپل. ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اب آج کل گواہی کیا ہے، 500,000 روپے میں آپ کو گواہی مل جائے گی.
کتنا بڑا سے بڑا جھوٹ بولنا ہے آپ کو، وہاں باضابطہ موجود رہتے ہیں جو قرآن ہاتھ میں لے کر کے بول دیتے ہیں. اور اچھے لوگ گواہی کے لیے نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ گواہوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو دھمکی دی جاتی ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے وارن کیا تھا کہ نہ گواہ کو اور نہ منشی کو، لکھنے والے کو، کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے. اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا، دونوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی، تو یہ کھلا ہوا پاپ اور گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور لاسٹ میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ یہ جتنی باتیں اوپر کہی گئی ہیں اب تک پوری سورہ میں یا اس آیت میں خاص طور سے، ان سب کا لحاظ رکھو، ان سب کو فالو کرو. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا ہے کہ میرا حکم اور آرڈر سننے کے بعد تم نے فالو کیا یا اسے اگنور کر دیا، ہلکے میں لے کر کے اڑا دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھا. یہاں ایک اور بات غور کرنے کی کہ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ یا حج، زکوٰۃ یا تسبیح کے بارے میں نہیں بتایا. اس میں کس چیز کے بارے میں بتایا؟ لکھنے کے بارے میں، قرض کے بارے میں اور گواہی کے بارے میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا علم بھی حاصل جو کرتا ہے اسے بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے، اور یہ بھی دین کا علم ہے. اب مان لیجیے کہ جو اکاؤنٹنٹ کا کورس کرتے ہیں نا، وہ بھی دینی کا علم ہے. اس لیے اگر وہ نہیں رہے گا تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ میتھس کا جو علم ہے وہ بھی دین کا علم ہے کہ اس کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف دین کی باتیں، مطلب یہ کہ عبادت کی چیزیں ہی نہیں سکھا رہا، دنیا کی ہر چیز تمہیں سکھاتا ہے. اور یہ بھی تمہیں سکھا رہا ہے کہ تمہیں معاملات کیسے کرنا چاہیے، تجارت اور بزنس کیسے کرنا چاہیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. کس چیز کا؟ جو بتایا اس کا بھی، اور ابھی جو تم نہیں جانتے ہو اس کا بھی، اور یہ سننے کے بعد اب تک جو تم کر رہے تھے اس کا بھی علم ہے. یہ سننے کے بعد جو تم کرو گے آگے مرنے تک، اس سب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور جب علم ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، اور حساب لے کر کے تمہیں اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور سے مالی معاملات میں، فائنینشیل میٹرز ہیں ان میں، اس قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، پورے 1 صفحے کی، صرف اور صرف قرض دینا ہے تو کیسے دینا ہے، لینا ہے تو کیسے لینا ہے، بزنس کرنا ہے تو کیسے لکھنا ہے، گواہ بنانا ہے، صرف یہی باتیں اس میں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.